حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معروف قصیدہ بانت سعاد حضور کے لیے لکھا اور آقا کریم نے اس کے صلے میں اپنی چادر عطا فرمائی۔ ہے تو ویسے ان اشخاص میں سے تھے کہ جن کے قتل کا حضور نے حکم دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آقا کریم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، جو سین حرم میں آ جائے اسے معاف کر دو، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن دے دو، جو ہتھیار ڈال دے امن مانگے دروازے بند کر لے سب کو امن دے دو۔ لیکن کچھ اشخاص تھے، ان کا نام لے کر فرمایا یہ اگر کعبے کے اندر بھی آئے ان کو پھر بھی قتل کر دو، اگر یہ دیوار کعبہ سے لپٹ بھی جائے تو ان کو پھر بھی نہیں چھوڑو۔ ان میں سے ایک کعب بن زہیر تھا۔ حضور نے خاص طور پہ فرمایا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے اگر کوئی کعب بن زہیر کو ملے تو پھر فوراً اسے قتل کر دے۔ چونکہ یہ زمانہ نبوت کے ابتدائی ایام میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں قصائد کہے جاتے اور عظمتوں کا بیان ہوتا، اور جنگوں کے مواقع پہ جب لشکر آمنے سامنے ہوتے تو یہ ہجری اشعار پڑا کرتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ یہ بھاگ گیا، اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا تو کتنی دیر تک حضور علیہ السلام کے غلاموں کی نگاہوں سے چھپتا پھرے گا؟ پورے جزیرہ عرب میں تجھے پناہ نہیں ملے گی اور وہ تجھے قتل کر دیں گے، لیکن میں تجھے کہتا ہوں کسی طرح سے خود حضور کی خدمت میں پہنچ اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو مجھے امید ہے حضور معاف کر دیں گے۔ رات کا اندھیرا تھا، صبح کا وقت ظاہر ہو رہا تھا، حضور تشریف فرما تھے۔ یہ آ کے پاس بیٹھ گیا، چہرے پہ چادر اوڑی ہوئی، منہ چھپائے ہوئے، اور عرض کرتا ہے حضور اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو آپ اس کو معاف کر دو گے؟ حضور نے فرمایا کعب تو آ جو گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ تو کعب جو اب حضرت کعب بن چکے ہیں، کہا عرض کی حضور جس زبان سے آپ کی حجب کہا کرتا تھا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اسی زبان سے آپ کا قصیدہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جو، ذرا ممبر بچ جانے دو۔ ممبر بچ گیا، مجمع لگ گیا، حضرت کعب ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور انہوں نے اپنا وہ مشہور قصیدہ بانت سعاد پڑھا، جس میں انہوں نے کہا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ لوگوں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں معافی مانگنے آیا تھا، مجھے یہاں آ کر پتہ چلا ہے نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند سیف من سیوف الہند مسلول۔ بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے، ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کعب مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے خود اصلاح دی۔ تو جب یہ قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم نے اپنی چادر اتاری اور حضرت کعب کو عطا فرمائی، ان کو بھی چادر عطا فرمائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے دعا دی، جب وہ حضور کی شان لکھتے تو آقا کریم نے کہا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین سے ان کی مدد فرما۔ اسی طرح 34 لوگ تھے جو باقاعدہ حضور علیہ السلام کی حضور کے زمانے میں نعت خوانی کیا کرتے تھے اور حضور کے قصائد بیان کیا کرتے تھے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ تھے، صحابی کی لبوں پر تذکرہ ہی حضور کا ہوا کرتا تھا، لیکن یہ خاص طور پہ حضور علیہ السلام کی مدح کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش کا سلسلہ حضور کے بعد بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ قیامت جب قائم ہوگی اور کائنات میں کسی کا ذکر باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب پہ اس وقت بھی درود بھیج رہا ہوگا۔ اس لیے حضور کے ذکر کو علماء نے کہا کسی دور میں بھی فنا نہیں ہے۔ جب زبانیں جو ہے وہ بند ہو جائیں گی،
جب اجسام موت کی آغوش میں چلے جائیں گے اور کائنات میں کوئی شخص نہیں ہوگا تو اس وقت بھی حضور کے ذکر کا نغمہ موجود رہے گا اور آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ نور اس وقت بھی جاری رہے گا۔ کائنات میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی یہ خوشبو کراں تا بکراں پھیلی ہوئی ہے، اور کائنات میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کا ذکر اور حضور علیہ السلام کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ گو کوئی شخص بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جس نے بھی حضور کی مدح میں لب کھولے ہیں اس نے یہی کہا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، لیکن سعادت مندی تو پا رہا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جب اپنے شعروں میں حضور کا نام ذکر کرتا ہوں تو میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے، ان میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ سج جاتے ہیں شعر نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے کہ میں حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش کروں تو کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی محبوب کی عظمتوں اور محبوب کی شانوں کا جاننے والا ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں نے حضور کے قصیدے لکھے اور آخر میں یہی کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ یہاں بات آ کر کے ختم ہوئی۔ ہم غالب دیکھتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کی مدح میں زبان کھولتا ہے تو پھر موتی پروتا چلا جاتا ہے، خود اس کو دعویٰ ہے کہ میرے جیسا انداز سخن زمانے میں کوئی نہیں رکھتا، ذکر اس پر ہی وش کا پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو راز تھا اپنا تھا، اس کو ناز ہے اپنے سخن پہ اپنی گفتگو پہ۔ لیکن غالب کو کہا گیا تو نے مہوشوں کے زہرہ جمالوں کے اور خوبصورت لوگوں کے قصیدے لکھے ہیں تو حضور علیہ السلام کی نعت بھی لکھ۔ تو غالب کہنے لگا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہنے لگا کہ میں بیان کیسے کر سکتا ہوں جب میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو